بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفسادی اسلامک یوٹیوب چینل۔ بہت سے دن گزر چکے ہیں، جدید عربی کے جو الفاظ ہم ایک سلسلہ شروع ہے اس پر سبق نہیں ہو سکا، اور آج اس سبق پر کام کیا ہے، اور آج سبق نمبر 9 ہے لباس سے متعلق عربی کے چند الفاظ، چونکہ بہت مشہور چیزیں ہم یہاں ذکر کرتے ہیں تاکہ جب بعد میں عربی حوار وغیرہ کا ذکر ہو تو پھر کم از کم مشہور چیزوں کے نام ہم پہلے سے ذکر کر چکے ہیں۔ اس لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ الفاظ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ، ملابس سلے ہوئے کپڑوں کو کہتے ہیں، قماش بغیر سلے ہوئے کپڑے، طاقہ تھان کو کہا جاتا ہے، حلہ بدلہ دونوں سوٹ کو کہتے ہیں، حلہ بھی اور بدلہ بھی۔ قلنسوا آپ سمجھتے ہیں ٹوپی، عمامہ یعنی عمامہ ہی ہوتا ہے، الطرہ یہ عمامہ کا جو عمامہ کا شملہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، قمیص مطلب قمیص ہے، اور نہر القمیص گریبان کو کہتے ہیں، ذیل القمیص دامن کو کہا جاتا ہے۔ اگلی لائن میں آ جائیں تو جیب کو کہتے ہیں، باقا کالر کو کہا جاتا ہے، الزر بٹن کو کہتے ہیں، عردۃ الزر، عردۃ الزر کا مطلب جو کاج ہوتا ہے، یعنی بٹن کا جو جہاں سوراخ ہوتا ہے، جہاں بٹن جا کے ڈھلتا ہے اسے عردہ کہا جاتا ہے۔ سروال سلوار کو کہتے ہیں، ثنیہ یہ پائنچے کو کہتے ہیں، حجزہ نیفہ ہوتا ہے، حجزہ۔ بن جامہ آپ سمجھتے ہیں پاجامہ کو کہتے ہیں، تکہ ناڑا، اور متک کہا جاتا ہے ناڑا کش اسے کہتے ہیں جس سے ناڑا ڈالا جاتا ہے، تو اسے متک کہتے ہیں۔ بتانہ استر کو کہا جاتا ہے، بتانہ۔ مقسم سویٹر کو کہتے ہیں، قفازین مشہور ہے، دستانوں کو کے لیے استعمال ہوتا ہے قفازین۔ اسی طرح کی چیزیں اگلی لائن میں بھی ہیں، الصدریہ، صدریہ یہ جیکٹ کو کہتے ہیں، حاشیہ جھالر کو کہا جاتا ہے، اور درہ عام کوٹ کو کہا جاتا ہے، الخف آپ سمجھتے ہیں یعنی موزہ، بنطلون پتلون کو کہتے ہیں، اخذیہ نال جیسے جوتوں کو کہا جاتا ہے، اخذیہ بھی کہا جاتا ہے۔ شریط کا لفظ استعمال ہوتا ہے تسموں کے لیے، رباط بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن شریط کو لکھ دیا ہے شریط تسمہ۔ مندیل بہت مشہور ہے، رومال کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، خمار یہ دوپٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وشاح مفلر جو ہوتا ہے رومال کی طرح ایک مفلر ہوتا ہے اسے وشاح کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی صوف یہ اون کو کہتے ہیں، اونی کپڑا، غزل یعنی کہ یہ سوتی کپڑے کو کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیں کچھ چیزیں جو کپڑے کے سینے میں استعمال ہوتی ہیں، کپڑا سلائی کے اندر، اس کے چند ان کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی ذکر کر دیتے ہیں ساتھ ہی۔ تو اس کے لیے آپ آ جائیں جی، ماکنۃ الخیاطہ یعنی مشین کو کہتے ہیں، وہ جو سلائی مشین ہوتی ہے، خیاط درزی کو کہتے ہیں، اخذ الخیاط مقیاس البدن یعنی کہ درزی جب آپ کا ناپ لیتا ہے تو اسے یہ ناپ لینا، یعنی درزی کی طرف سے کسی کا ناپ لینا، اخذ الخیاط مقیاس البدن۔ خریط المقیاس لفظ سے یہاں پر یہ فیتے کو کہتے ہیں، ابرہ آپ سمجھتے ہیں سوئی، اور خرم الابرہ یہ کہا جاتا ہے ناکا، سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے اس کو
خرم الابرہ کہتے ہیں۔ مبرہ جو ہے سوئی دانی کو کہا جاتا ہے، ویسے لکھا نہیں ہے لیکن یہ بھی سن لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آخری لائن پہ آپ آ جائیں تو الخیط جو ہے یہ دھاگے کو کہتے ہیں۔ بکرۃ الخیط اس کا مطلب ہوتا ہے ریل، وہ جو دھاگے کی ریل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ دبوس، دبوس پن سوئی کو کہتے ہیں۔ پن سوئی وہ جو عام طور پہ بچیاں جو برقعے پہ لگا دیتی ہیں اس کو دبوس کہتے ہیں۔ ترقیع پیوند لگانا، رقعہ سے ہے چونکہ تو اس کا مطلب ہے پیوند لگانا۔ مقراض یعنی کینچی، اور غرزہ، غرزہ کہا جاتا ہے ٹانکا، اور قطمات بھی ٹانکوں کو، ٹانکے جو ہوتے ہیں اس کو قطمات بھی کہتے ہیں۔ اور مغزل جو ہے یہ اس سے چرخے کو کہہ دیا جاتا ہے، وہ جو چل رہا ہوتا ہے سلائی والی مشین کا۔ تو اس طرح سے یہ الفاظ ہیں جی، کافی سارے الفاظ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اسی مناسبت سے آگے بڑھیں گے اور اگلے سبق میں بھی جائیں گے۔ عربی کے یہ جو جدید الفاظ ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، اور انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوں گے آگے آنے والے جو عربی کے اسباق مستقل جب شروع ہوں گے تو اس کے لیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔